السلام علیکم ایوری ون اسٹوڈنٹ، شروع کرتی ہوں نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو پارٹ 1 کا پیپر 1 جو اکائی 10 شروع ہو چکا ہے۔ اکائی 10 میں 10.5 تک پڑھائی بھی ہو چکی ہے۔ اب شروع کرتی ہوں 10.6 سراج الدین علی خان آرزو۔ ٹھیک ہے، بہت دنوں سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی تھی، ہماری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی اور رمضان کے موقع پہ تو روزے کی وجہ سے بھی اتنی وقت نہیں بھی مل رہا تھا اور پر بہت ساری باتیں تھیں، تو معذرت چاہوں گی آپ لوگوں سے۔ اب شروع کرتی ہوں سراج الدین علی خان آرزو، ان کے بارے میں ان کی پوری تفصیلات لے کر آئی ہوں جو انشاءاللہ اکائی 10 کو ختم کر دیتی ہوں، مکمل کر دیتی ہوں۔ بہت جلد ہی یہ مکمل پیپر ہونے والا ہے، اس کے بعد سے آپ کو ریگولر میں پورے ایم اے کی پڑھائی کمپلیٹ کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ پیپر پارٹ 2 کو بھی شروع کر دوں گی۔ اوکے، تو آپ لوگ اسٹوڈنٹ گھبرائیں نہیں، محنت کریں، یہ فیوچر میں بھی کام آنے والا ہے۔ ابھی تو تیاری ہو ہی رہی ہے، ساتھ آپ کے لیے یو جی سی نیٹ اینڈ پی ایچ ڈی کے لیے بھی کافی کارآمد ویڈیو ثابت ہوگی۔ اور ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ نالندہ اوپن یونیورسٹی کے لیے بلکہ ادر یونیورسٹی کے لیے بھی بہت ہی زیادہ یوزفل ہے۔ اوکے، سراج الدین علی خان آرزو ایہام گو شعرا کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ کس کے امام سمجھے جاتے ہیں؟ تو ایہام گو شعرا کے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے شعر کہنے والے آبرو بھی تھے، مضمون اور یقرنگ بھی ظاہر ہے یہ تینوں آرزو کے شاگرد تھے۔ کن کے شاگرد تھے؟ مضمون اور یقرنگ تھے آرزو کے شاگرد، ہے نا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے شاگرد بھی مثلاً سجاد، یکروز، ثاقب، محسن فدوی وغیرہ آبرو کے شاگرد تھے۔ کن کے شاگرد تھے؟ آبرو کے۔ یہ آرزو ہیں اور یہ سب آبرو کے تھے۔ ٹھیک ہے، گویا ان کے شاگردوں کی شاگرد کی بھی تعداد خاصی رہی ہے۔ میر بھی خان آرزو کے ہی شاگرد تھے۔ کن کے تھے؟ میر کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ وہ کن کے شاگرد تھے، تو خان آرزو کے تھے، ہے نا، شاگرد تھے۔ لیکن میر نے تضاد بیانی اور انکار قلم بند سے کام لیا ہے۔ خان آرزو کے ہی شعر و ادب کی بہت بڑی شخصیت تھی۔ یہی نہیں کہ ایہام گوئی کے لیے ایک راہ متعین کی بلکہ ان کی دوسری خدمات بھی اتنی گران قدر ہے کہ انہیں بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سراج الدین علی خان کا اصلی نام سراج الدین علی تھا۔ کیا تھا؟ سراج الدین علی تھا۔ نیز خطاب استداد خان، یہ خطاب آنند رام مخلص نے دلوایا۔ کس نے دلایا؟ آنند رام نے ان کو یہ خطاب دلایا، لیکن استداد نام کا جزو نہیں بن سکا، اس کی جگہ خان نے لے لی۔ آرزو کی اسلاف کا وطن گوالیر تھا، مطلب وہاں ان کے ابا اجداد کا ہوگا، خاندان ہوگا، کہاں ہوگا؟ تو ان کا وطن گوالیر تھا۔ اوکے، لیکن آرزو 1687 عیسوی میں اکبر آباد میں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش اکبر آباد میں ہوئی ہے۔ اوکے، ان کے والد کا نام حسام الدین تھا۔ آرزو جب 14 سال کے تھے تو شعر کہنے لگے اور عبدالصمد سخن کی شاگردی میں آ گئے۔ انہوں نے اردو شعر و ادب کی مختلف الجہات خدمات کی ہیں۔ ان کی تصانیف میں دیوان آرزو، مثنوی شور عشق، مثنوی جوش و خروش، مثنوی مہر ماہ، افسانہ عبرت اور عالم آب سراج اللغات، شرح گلستان بادی، گلزار خیال آبروئے عشق وغیرہ ہیں۔ انہی تصانیف کی بنیاد پر انہیں شعر و ادب میں ایک عرفہ مقام حاصل ہے۔ کیا ہے؟ ایک عرفہ ان کو مقام حاصل ہے۔ کس چیز کے لیے؟ تو یہ شعر و ادب کے لیے۔ اوکے، میں ذیل میں آرزو کے چند اشعار نقل کر رہا ہوں، یعنی ان کے اشعار یہاں پہ پیش ہو رہے ہیں، دیکھیے گا، جن سے ان کے مزاج شاعری کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ناز، یہ غرور لڑکپن میں تو نہ تھا، کیا تم جوان ہو کہ بڑے آدمی ہوئے؟ تو ان کا یہ شعر کا یہاں پر اشعار دیا ہوا ہے۔ میں خانہ بیچ جا کر شیشے تمام توڑے، زاہد نے آج دل کے اینے پھپولے پھوڑے۔
تو اس طرح کے ان کے اشعار یہاں پر پیش ہوئے ہیں. آگے بھی ہے دیکھیے گا. دریا عرق میں ڈوبا تجھ صاف تن کے آگے، موتی نے کان پکڑے تیرے سخن کے آگے. اس طرح کا جو ہے اشعار آپ کو کن کا مل رہا ہے؟ تو یہ خان آرزو کا ہے، سراج الدین علی خان آرزو. آپ کو پورا نام اس کا جاننا ہے، کوشچن میں اس کو لکھنا ہے اور آپ کو اچھی طریقے سے اس کی پریپریشن کرنی ہے. اوکے. اپنی فسوں گری کو اب ہم تو بار بیٹھے، بادے سے یا کہنا اسے دل رو با پری کو. اب خواب میں ہم اس کی صورت کو ہے ترستے، اے آرزو ہوا کی بختوں کی یاوری کا. آپ کو یہ مقطع میں ملے گا. مقطع میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. رات پروانے کی الفت ستی روتے روتے، شمع نے جان دیا صبح کے ہوتے ہوتے. یعنی رات جو ہے پروانے ان کی الفت میں روتے رہے ہیں. پروانہ آپ سمجھتے ہوں گے نا، شمع پہ جو پھٹنگا جو ہوتا ہے، پتنگا بولتے ہیں نا جس کو، وہ اڑتا ہے نا شمع پہ، روشنی پہ، اسے پروانہ کہتے ہیں. تو شمع نے جان دیا صبح کے ہوتے ہوتے. شمع جب جلتی ہے اور پگھلتی ہے ایک موم بتی کی مانند جو آپ دیکھتے ہوں گے نا، اسے شمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. داغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل، ہاتھ بھی دھک گئے دامن تیرا دھوتے دھوتے. یہ دیکھیے دونوں مصرع جو ہے ایک ہی ہے، ایک ہی شعر کا دو مطلب اشعار ہے نا. اب آتے ہیں 10.7 میں شیخ شرف الدین مضمون. کیا ہے شیخ شرف الدین مضمون کا؟ اصلی نام شرف الدین اور مضمون تخلص تھا. اکبر آباد کے قریب قصبہ جوج منہ میں پیدا ہوئے. شیخ فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں تھے. اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے. کیا کیا ہے دیکھیے گا. کروں کیوں نہ شکر ہوں کو مرید، کہ دادا ہمارے ہیں بابا فرید. یعنی انہی کے خاندان میں سے تھے، ہے نا. تو دادا ان کے بابا فرید تھے، تو ان کی تعریف میں انہوں نے شعر کہا ہے. جوج مئو میں ابتدائی زمانہ گزرا، جب جوان ہوئے تو شاہجہاں آباد آ گئے. بعض تذکروں سے پتہ چلتا ہے کہ مضمون نے دریائے جمنا کے کنارے زینت المساجد میں سکونت اختیار کی. جب 40 سال کے ہوئے تو دل میں ایک دوسری خلش پیدا ہوئی اور درویش ہو گئے. میر نے انہیں نوکر پیشہ لکھا ہے، لیکن قاسم انہیں سپاہی پیشہ کہتے ہیں. مضمون اپنی شاعری کے سلسلے میں اصلاح مرزا مظہر جان جانا اور خان آرزو سے لیتے تھے. ان کی وفات 735 عیسوی میں زینت المساجد میں ہوئی. اب ہاں میں شاعر کی حیثیت سے ان کا بھی ایک خاص امتیاز ہے. ان کے دیوان میں اشعار کی تعداد کتنی تھی یہ بحث طلب مسئلہ ہے. شفیق اورنگ آبادی لکھتے ہیں کہ ان کا دیوان سب صدبیت پر مشتمل تھا. یعنی سب صدبیت پر ہی انہوں نے مشتمل کیا تھا بحوالہ جمتان شورا. لیکن میر نے یہ بتایا ہے کہ اشعار کی تعداد و صدبیت تھی. مضمون ایک اہم ایہام گو شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں جن کا اپنا مزاج اور طریقہ کار تھا. شعری بوتیقہ وہی تھی جو ایہام گو شاعروں نے تشکیل دی تھی. ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں. دیکھیے گا. ہم نے کیا کیا نہ تیرے غم میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. یہ کن کا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ شیخ شرف الدین مضمون ہے. مضمون ان کا ہے. یہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نہیں ہے. دھیان دیجیے گا آپ لوگ. کوئی اس جنس کا دہلی میں خریدار نہیں، دل تو حاضر ہے ولیکن کہیں دلدار نہیں. کیا سمجھ بلبل نے باندھا ہے چمن میں آشیاں، ایک تو گل بے وفا اور اس پہ جور باغیاں. اگر پاؤں تو مضمون کو رکھوں باندھ، کروں کیا جو نہیں ملتا میرے ہاتھ. کرے ہے دار بھی کامل کو سرتاج، ہوا مضمور رسے نقطہ یا سلے آج. چلا کشتی میں آگے جو میرا محبوب جاتا ہے، کبھی آنکھیں بھر آتی ہیں کبھی جی ڈوب جاتا ہے. لکھا جاتا ہے نا دل ڈوبنا، تو وہی جی ڈوب جاتا ہے. اس زمانے میں اس طرح کی شاعری ہوتی تھی. شاعری تو بالکل صاف ہے، بالکل صاف و شفاف لفظوں میں بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. افسوس یار جھٹ پٹ لیتے ہیں
دل کو اٹھا، کن ساحروں سے سیکھا زلفوں نے تیری لٹکا۔ اب دیکھیے 10.8 ہے مصطفیٰ خان یکرنگ۔ مصطفیٰ خان نام اور یکرنگ تخلص تھا۔ میر حسن نے اپنے تذکرے میں یہی نام لکھا ہے، نیز تذکرہ ابراہیم میں بھی یہی ہے، لیکن مصطفیٰ قلی خان کے دیباچہ دیوان زادہ غلام مصطفیٰ لکھا یکرنگ کا اپنا شعر ہے، اس کو تم مت بوجھو اوروں کی طرح مصطفیٰ خان آشنا یکرنگ ہے۔ یہ جو ہے آپ کا مصطفیٰ خان یکرنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یکرنگ دہلی کے رہنے والے تھے، ان کے دادا خان جہاں لودھی تھے اور بادشاہ کی ملازمت کرتے تھے۔ کن کی ملازمت کرتے تھے؟ تو بادشاہ کی کرتے تھے۔ کون؟ تو جہاں لودھی تھے، ٹھیک ہے، خان جہاں لودھی کرتے تھے۔ یکرنگ بھی رنگین طبع تھے، ملنے جلنے کا ایک خاص انداز تھا، اچھی صحبتوں سے گھبراتے نہیں تھے۔ ان کی شاعری کے استاد خان آرزو تھے، لیکن مرزا مظہر جان جانا سے بھی اصلاح لی تھی۔ اس سلسلے میں ان کا بیان دیکھیے، یکرنگ نے تلاش کیا ہے بہت ولی مظہر سا اس جہاں میں کوئی مرزا نہیں۔ مرزا مظہر جان جانا کے بارے میں تعریف میں انہوں نے شعر لکھا ہے کہ یکرنگ نے تلاش کیا بہت سارے استاد کے بارے میں کیا، لیکن مرزا جیسا ان کو استاد نہیں ملا، ان کی استادی اچھی لگی انہیں، ٹھیک ہے، اس سے وہ امپریس ہوئے۔ یہاں گویوں میں ان کا بھی ایک خاص مقام ہے، ان کی تاریخ وفات متعین نہیں ہے۔ نکات الشعراء میں میر نے اس کا اظہار کیا ہے کہ 1752 عیسوی سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ کب ہوئے ہیں؟ تو 1752 عیسوی میں۔ مصطفیٰ خان یکرنگ صاحب دیوان شاعر تھے۔ حاتم نے اپنے تذکرے محضان نکات میں ان کے ادبیات کی تعداد قریب 500 بتائی ہے۔ یکرنگ کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ کیا تھے؟ قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں، دیکھیے گا۔ خلق یکرنگ کی ہوئی دشمن، جب سے تیرا وہ دوست دار ہوا، سنتا نہیں ہے بات کسی کی سوائے سجنے، تجھ کو تیرا غرور نہ جانوں کرے گا کیا۔ برنگ شمع دائم تجھ لگن میں، سجن روئے پھرے ہم انجمن میں۔ انجمن میں محفل ہوتی ہے، بزم انجمن بولتے ہیں نا، تو وہی، ٹھیک ہے۔ پارسائی اور جوانی کیوں کہ ہو، ایک جاگا آگ و پانی کیوں کہ ہو۔ ایک جگہ کو جاگا لکھا گیا ہے یہاں پہ۔ نہ کہو یہ کہ یار جاتا ہے، دل سے صبر و قرار جاتا ہے، خیال و چشموں ابرو کر کے تیرا کوئی سجدے پڑا کوئی خرابات۔ اب آتے ہیں 10.9 میں مرزا مظہر جان جانا کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ شمس الدین جان جانا نام تھا اور مظہر تخلص کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مظہر تخلص کرتے تھے، شمس الدین جان جانا تھے۔ لقب شمس الدین حبیب تھا۔ ان کے والد مرزا جان عالمگیر کے دربار میں اعلیٰ منصب پر فائز تھے، یعنی وہاں وہ ملازمت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کہاں؟ تو مرزا عالمگیر کے دربار میں، ٹھیک ہے۔ والد کن کے والد؟ تو مرزا مظہر جان جانا کے۔ ان کا سلسلہ نسب محمد ابن حنیفیہ سے ملتا ہے۔ ماں بیجا پور کی تھی، گھرانہ بڑا شریف اور محترم تھا۔ ان کے پردادا سے اکبر شاہ کی بیٹی بیاہی ہوئی تھی۔ اس طرح تیموری خاندان سے بھی واسطہ ہوا۔ مالوا کے کالا باغ علاقے میں 1499 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ عالمگیر نے جان پدری باشد کہا اور نام جان رکھا۔ مالوا کے پاشد کہا اور نام جان رکھا، وہی بعد میں جان جانا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہی جو آپ کا نام کو چینج کر کے وہاں عالمگیر نے بادشاہ نے رکھا تھا، تو بعد میں چینج ہو کر کے کیا ہو گیا؟ جان جانا۔ قمر الدین مفت اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مطابق 1781 عیسوی میں ایک شخص نے قاتلانہ حملہ کیا، اس طرح انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ لوح مزار پر خود جان جانا کا شعر کندہ ہے،
بلوہ تربت من یافتند دا از غیب تحریر کہیں مقتول راجز بے گناہی نیست تقصیر. تو اس طرح کا ان کے قبر پہ، ان کے مزار پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مرزا مظہر جان جانا نے بڑی تند ہی کے ساتھ ایہام گوئی کے خلاف آواز اٹھائی. خواہ مخواہ کے دوران کار الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرنے کا گر سکھایا. بتایا کہ شاعری جس حد تک فطری ہو وہ زیادہ مناسب ہے. شائستگی اور روانی میں بڑی اثر زیر ہوتی ہے، اس کا احساس دلایا. گویا جان جانا نے اس بدعت کو دور کرنے میں نمایاں کام انجام دیا جسے ایہام گوئی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تذکرہ ہندی میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، مرزا مظہر نے بعض الفاظ کو متروک قرار دے دیا، مثلاً سیوں، نین، سنسار، بسرنا وغیرہ. یہ الفاظ ان کے شروع کے کلام میں ہوں تو ہوں، بعد میں اس استعمال کو ترک کر دیا گیا. مولانا محمد حسین آزاد بھی آب حیات میں اس طرح رقم طراز ہیں. خان آرزو وہی شخص ہیں جن کے دامن پر تربیت سے ایسے شائستہ فرزند تربیت پا کر اٹھے جو زبان اردو کی اصلاح دینے والے کہلائیں. یعنی مرزا مظہر جان جانا کا کوئی اردو کلام نہیں ہے. ان کا اردو کلام جو مختلف تذکروں میں ہے، عبدالرزاق قریشی نے یکجا کر دیا ہے، یعنی اکٹھا کر دیا ہے. ان کے اشعار کی تعداد 124 ہے، لیکن ان کا ترائے امتیاز اردو شاعری کو ایہام گوئی سے نجات دلاتا ہے. کس سے نجات دلاتا ہے؟ تو ایہام گوئی سے. اوکے. چنانچہ انہوں نے شاعروں کو نئی راہ دکھائی جو بہرحال فطری تھی، زبان کی شائستگی اور صفائی پر زور دیا اور ایک طرح سے اپنے شاگردوں کی اور دوسرے شاعروں کی تربیت کی. ایسے میں مصحفی انہیں نقاش اول کیے ہیں تو غلط نہیں. واضح ہو کہ بعض اثرات کے زیر اثر فارسی شاعری کا اردو میں ترجمہ کرنے کا رجحان بڑھا، جس سے فارسی تراکیب اور حسن بیان کا اثر دہلی زبان پر بھی چڑھا. گویا اور اردو غزل ایک نئے مزاج سے آشنا ہوئی، اس کی تردادی میں نئی شان پیدا ہوئی. چند اشعار ملاحظہ دیکھیے گا مرزا مظہر جان جانا کا. بہار آئی کھل آئے باغ بلبل پھول کر بیٹھی، دیوانوں کو کہو اس وقت کر پوئیں علاج اپنا. گرچہ الطاف کے قابل یہ دل زار نہ تھا، اس قدر جور و جفا کا بھی سزاوار نہ تھا. غزل کے چند اشعار یہاں دیکھیے گا. یہ حسرت رہ گئی کیا کہا مزے سے زندگی کرے، اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغباں اپنا. سجن کس کس مزہ دے آج دیکھا مجھ طرف یارو، اشارت کر کے دیکھا ہنس کے دیکھا مسکرا دیکھا. نہیں پایا میرے رونے کو اور فریاد کو بادل، برس دیکھا جھڑی کو باندھ دیکھا کڑکڑا دیکھا. اس طرح سے دیکھیے بارش، بادل، بجلی کی کڑکڑاہٹ کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے. اپنے غزل کے میں اشعار پیش کیا ہے. ہم گرفتاروں کو اب کیا کام ہے گلشن سے، ایک جی نکل جاتا ہے جب سنتے ہیں آئی ہے بہار. گلشن منے باغ، بہار منے موسم ہے، جو بسنت کا موسم ہوتا ہے، بہار کا موسم ہوتا ہے، اسے ہی بولتے ہیں. خدا کے واسطے اس کون ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے. وقت ہے ماہ روح کے آنے کا، فکر کر شمع کے بجھانے کا. تو دیکھیے اس طرح کے اشعار مرزا مظہر جان جانا کا تھا. اب جو ہے خلاصہ کلام آتا ہے 10.10. خلاصہ کلام بہت ہی مختصر ہے، دیکھ لیجئے گا. یہ کہ دہلی مرکز ہے اردو زبان و ادب کے لیے. یہاں اردو وجود میں آئی، اس لیے اردو زبان کا قدیم سرمایہ یہاں موجود ہے. ساتھ ہی یہاں کے شعراء اور ادبا نے اس زبان کو بام عروج پر پہنچایا. غرض یہ مرکز اپنے اعتبار سے نہایت اہم ہے. یہ امیر خسرو کی جگہ، یہ میر اور غالب کی جگہ ہے. اس مرکز نے ہمیشہ اردو زبان و ادب کی آبیاری کی ہے
اور اس کو آگے کی طرف بڑھایا ہے. کہاں بڑھایا ہے؟ تو آگے کی طرف. اوکے. اب دیکھیے 10.11 آ جاتا ہے سوال و جواب. سوال دیکھیے، قدیم اردو کے مرکز کی حیثیت سے دہلی کا تعارف کر اپنے اور اردو زبان کے کام پر تبصرہ کیجیے. یعنی اپنا اور اپنی اردو زبان کے بارے میں تبصرہ کرنا ہے، اس پر گفتگو کرنا ہے، اس کے انٹروڈکشن کو بڑھاوا دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے کوشچن نمبر 2 ہے، ایہام گوئی سے بحث کیجیے اور شاہ مبارک آبرو کے کلام سے واضح کیجیے. ایہام گوئی کے بارے میں شاہ مبارک آبرو کا کیا خیال تھا، اس بارے میں آپ کو پوری تفصیلات پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے کوشچن نمبر 3 ہے، دہلی کے قدیم اردو شعراء میں سے چند کے کلام کا نمونہ پیش کرتے ہوئے ان کا تنقیدی جائزہ لینا ہے. آپ کو 3 سے 4 پیج میں کوشچن کو مکمل کرنا ہے، اچھی طریقے سے کوشچن کو لکھنا ہے. کاپی جو ہے، کاپی کو بھرنے کی کوشش کرنا ہے. مطلب آپ کو اچھے طریقے سے مین پوائنٹ، کس سن میں پیدا ہوئے، والد کا نام، خود کا نام اور کس ٹاپک پہ ہمیں سوال ملا ہے، اس پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. مثلا دہلی کے قدیم اردو شعراء میں سے چند کے کلام کا نمونہ پیش کرنا. آپ کو شعراء کے بارے میں بتا رہا ہے تو ان کے کلام کا آپ کو نمونہ پیش کرنا. آپ کو پہلے کوشچن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ نے کوشچن کو سمجھ لیا بالکل اچھی طریقے سے تو آپ کو آنسر بالکل ہی ایزی معلوم ہوگا. آپ کو اس کا کلام پیش کرنے کا، آپ کو کلام کو یاد کر لینا ہے، 2-4 کا سب کا ایک دم ذہن نشی کر لینا ہے تاکہ ہم جو ہے سوال کا جواب ایزلی دیں اور اس طرح سے میرا کوشچن کا آنسر مکمل ہو جائے. دیکھیے مزید مطالعے کے لیے کتاب کو بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. 10.12 میں ہے مزید مطالعے کے لیے کتابیں. دیکھیے گا تاریخ ادب اردو وہاب شرفی. نمبر 2 تاریخ ادب اردو جمیل جالبی. تاریخ ادب اردو رام بابو سکسینہ. نمبر 4 آب حیات، وہ جو محمد حسین کی کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو پوری طرح سے معلوم ہوگا. مزید مطالعے کے لیے جو کتابیں بولی جاتی ہے وہ آپ کو صرف ایک بار ہی پڑھنی ہے. ایسی نہیں ہے کہ سب کا الگ الگ ہے. آپ کو یہاں پر مزید مطالعے کے لیے اس لیے بتا رہا ہے، سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. اگر اس دونوں سب میں ریلیشن ہے تو آپ کو ایزی لگے گا، بالکل ایزی لگے گا. ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں دوسرا ٹاپک لے کر اور آگے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. خدا حافظ.